لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للجاهلين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلى الله عليه وسلم خدائے رسول شریف اپنی بابرکت اور باعظمت کتاب قرآن حکیم میں خطاب فرما رہا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر اگر نیکی کے کام انجام دو گے، نیکی کرو گے، اس کا صلہ تمہارے سامنے ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو برائی کرو گے اگرچہ کہ وہ ذرہ برابر ہو تو اسے بھی تم دیکھو۔ یہ آیت ظاہری طور پر عدل الہی کی وہ نشاندہی کر رہی ہے کہ انسان اپنے تئیں اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ ذرہ برابر اگر نیکی کو انجام دیا ہے، دنیا سے اسے کچھ ملے نہ ملے، خدا سے یقینی طور پر ملے گا۔ اور ذرہ برابر اگر برائی کو انجام دیا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا ہے، مجھ سے بڑے بڑے گناہگار پڑے ہوئے ہیں، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام دے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور آپ تعین نہیں کر سکتے کون سا گناہ چھوٹا ہے، کون سا گناہ بڑا ہے۔ جس طرح ایک مجرم جرم کرتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کون سے درجے کا گناہ انجام دیا ہے، کس درجے کا جرم میں نے انجام دیا ہے۔ اس کے جرم کو بتانے والا وہ ہوتا ہے جسے اس کے تمام کے تمام نالج ہوتی ہے، علم ہوتا ہے۔ ورنہ یہ گنہگار کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے کس درجے کا گناہ انجام دیا ہے۔ اور معاشرے میں جو رائج مشہور اقوال ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی ہم تو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو جتنی کوشش ہوتی ہے اتنا بچاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تو ہیں، لیکن بچ پاتے ہیں یا نہیں یہ نہیں معلوم۔ عدل الہی ہمارے یہاں اصول میں بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، تو اصول دین میں اس عدل کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے یہاں اصول میں یہ عدل داخل ہے
لہذا کچھ حد تک تو عقائد کے اعتبار سے ہمارے یہاں کے افراد 100% کی گارنٹی تو ہم کسی کی نہیں لے سکتے، کچھ حد تک محفوظ ہیں۔ ساری محنتیں جو ہمارے یہاں کی ہوتی ہیں وہ ساری محنتیں ہم اصول ہی پر تو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ نیٹ پر دیکھیں، یوٹیوب میں اٹھا کر دیکھیں، جو مجالسیں آپ کو نیٹ پر عام طور سے ملے گی وہ عقیدوں کے تحت ہی ملیں گی۔ یہ عقائد مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ جتنے عقائد ہمارے اور آپ کے سامنے اس سوشل میڈیا سے پیش کیے جا رہے ہیں، کیا یہ تمام کے تمام عدل کے عین مطابق ہیں؟ وہ فضائل، ہم منکر فضائل نہیں ہیں، لیکن وہ فضائل کہ جو فضائل مولائے کائنات کے تعلق سے، معصومین علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہو رہے ہیں، کیا ہمارے بچوں کی نالج اتنی ہے کہ وہ ان سب باتوں کو درک کر کے یہ سمجھ سکے کہ کون سا فضیلت مآب نقطہ مولائے کائنات کی شان میں صحیح ہے اور کون سا غلط؟ اس لیے کہ ہم نے زانو ادب تو طے کیا نہیں ہے کسی استاد کے سامنے۔ جس نے کیا ہے وہ سوال کر سکتا ہے، لیکن جس نے نہیں کیا ہے وہ ان سوالات کے جوابات لائے گا کہاں سے؟ اس لیے کہ نیٹ پر سب کچھ موجود تو ہے، وہ فضائل سننے میں لطف تو بہت آ رہا ہے، لیکن اگر نہج البلاغہ میں پھر واپس پلٹیں اور مولائے کائنات سے خود پوچھیں کہ یا علی آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، تو علی عجب نہیں کہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کا نائب ہوں۔ اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا نائب ہوں۔ مولا ہم تو آپ کو بہت زیادہ بلند ماننا چاہتے ہیں، تو عجب نہیں کہ مولائے کائنات خود سوال کر لے کہ تم مجھے کیا ماننا چاہتے ہو، تو وہ جوابات آپ کو نیٹ پر ملیں گے کہ مولائے کائنات کیا کیا ہیں، لیکن خود مولائے کائنات سے اگر پوچھا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ مانو، مجھے وہ مانو، مجھے ایسا مانو، مجھے ویسا مانو، مجھے وہ مانو کہ جو میں ہوں، مجھے وہ مانو کہ جو میں ہوں۔ اگر تم مجھے بڑھانا چاہو گے تو تم بڑھا نہیں سکتے، اور اگر کوئی مجھے گھٹانا چاہے گا تو گھٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا نے مجھے وہ بنایا ہے کہ جو میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خدا عادل حقیقی ہے، اس خدا نے نظام عدل میں رسول کو رسول بنایا، مولائے کائنات کو ولی بنایا، ائمہ طاہرین کو ہمارا امام بنایا۔ اتنا کیا ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہمارے لیے اتنا کافی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں کہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، عدل، جیسے ہی لفظ عدل کا نام کہیں پیش کیا جاتا ہے تو ایک جملہ ذہن میں آتا ہے۔ عدل کے معنی کیا ہے؟ کہتا ہے انصاف۔ انصاف میں کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کا اگر بٹوارا کرنا ہو تو آدھی ادھر بانٹ دو، آدھی ادھر بانٹ دو، اگرچہ کہ کسی کا حق ہے یا نہیں ہے،
اس کے باوجود انصاف کیا کہہ رہا ہے؟ آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو. لیکن کیا واقعاً عدل یہی ہے؟ کہتا نہیں. عدل کی تعریف جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ جس شے کا جو مقام ہو اسے وہاں رکھا جائے، یہ عدل ہے. جس شے کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھا جائے، یہ عدل ہے. دنیا میں ہوا کیا؟ معاشرہ چاہتا تو ہے کہ سارا معاشرہ عادلانہ ہو، ہر شخص عادل ہو، ہر شخص کے اندر عدالت پائی جاتی ہو. عدل کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ کہتے ہیں ظلم. ظالم کو کوئی پسند نہیں کرتا، ظلم کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن ظلم کو اپنے اوپر ہونا پسند نہیں کرتا. ظلم اپنے اوپر ہونا پسند نہیں کرتا. اگر دوسروں پر یہ خود ظلم کر رہا ہو تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کس کے اوپر کیا ظلم کر رہا ہوں. ایسے کتنے ظلم ہیں کہ جو دن بھر میں انسان انجام دیتا ہے. کبھی زبان سے ظلم کیا، کبھی آنکھوں سے ظلم کیا، کبھی ہاتھوں سے ظلم کیا، کبھی پیروں سے ظلم کیا، لیکن اسے احساس نہیں ہے کہ میں کتنا ظلم میں مبتلا ہوں. ہر شے کا جو مقام ہے اسے وہاں پر رکھا جائے، یہ عین عدل ہے. اب اگر اسے اس جگہ سے ہٹا دیا جائے، یہی تو ظلم ہے. یہ ممبر، اس ممبر کو جہاں رکھا گیا ہے یہ عین عدل ہے. اگر اس ممبر کو اس دروازے پر رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. لیکن یہ سمجھے گا کون؟ جس کے پاس عقل ہے، فراست ہے، دانائی ہے، عقل مندی ہے، یہ وہ سمجھے گا نا. یہ ممبر کی حیثیت یہ ہے کہ جہاں اس کا مقام ہو وہاں اسے رکھا جائے. ایک ممبر کی یہ حیثیت ہے کہ جو اس کا مقام ہے اسے وہاں پر رکھا جائے. اگر ممبر کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھا جائے تو یہ ممبر کے ساتھ ظلم ہے. توجہ چاہتا ہوں، ممبر کا جو مقام ہے اسے وہاں ہونا چاہیے کہ جہاں اس کی صحیح جگہ ہے. اب اگر صرف ممبر کے ساتھ ظلم ہو جائے تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو صاحب ممبر کی اگر جگہ تبدیل کر دی جائے، تو جس جگہ ممبر کو ہونا چاہیے وہ ممبر کے لیے زیبا، اور جس جگہ پر صاحب ممبر کو ہونا چاہیے وہ جگہ صاحب ممبر کے لیے زیبا. لیکن جو عدل کو نہیں سمجھ رہے تھے، یہ خدا نے حواس خمسہ عطا کیے ہیں نا، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حواس خمسہ. ان سے درک کیا جاتا ہے. آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے چکھنا، کانوں کا کام ہے سننا، ہاتھوں کا کام ہے لمس کرنا، چھونا. اگر میں اپنی آنکھوں سے زبان کا کام لینے لگوں تو کیا یہ بیوقوفی نہیں ہوگی، حماقت نہیں ہوگی؟ یقیناً حماقت ہے. اگر میں اپنے کانوں سے یہ چاہوں کہ میں کسی کو دیکھ لوں تو دنیا کہے گی کہ بھئی آپ اپنی عقل کا علاج کروائیے. اس لیے کہ خدا نے آنکھ بنائی ہے دیکھنے کے لیے، زبان بنائی ہے چکھنے کھانے کے لیے، کان بنائے ہیں سننے کے لیے، ہاتھوں کو بنایا ہے لمس کرنے چھونے کے لیے، ناک کو بنایا ہے کسی شے کو سونگھنے کے لیے. جس کا جو کام ہے اس سے وہ کام لیجئے. یہ عین عدالت ہے.
اگر اس کے علاوہ آنکھوں کا کام کانوں سے، کانوں کا کام زبان سے، زبان کا کام ہاتھوں سے لینے کی کوشش کی جائے گی تو یہ صرف اور صرف ظلم ہوگا، عدل نہیں ہوگا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر کسی کو علم لینا ہو میرا تو وہ علی کے ذریعے سے آئے، کسی اور کے ذریعے سے آئے گا تو اسے علم رسول نہیں ملنے والا۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ عدل یہ ہے کہ جو جس شے کا مقام ہو اسے اس جگہ پر رکھا جائے۔ یہ معاشرہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے میں عدل کو سمجھنے کی بھی صلاحیت کم ہے۔ عدل کو سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہے۔ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں مجمع دکھا، جہاں جمع غفیر دکھا، جہاں پر کوانٹٹی زیادہ دکھی، ہم اس جگہ پر جانے کو ہی عدل سمجھتے ہیں۔ سادی سی مثال، یعنی عام زندگی کی، ایک سگنل پر آپ کھڑے رہیں، سگنل ریڈ ہے، ریڈ سگنل پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، دیگر افراد آپ کے بازو میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ریڈ سگنل ہونے کے باوجود اگر چلنا شروع کر دیں، ایک مرتبہ آپ کا ذہن تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ آیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب تو جا رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سگنل کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر تاب نہیں رہتی کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ اب جو ہمارے یہاں کا معاشرہ ہے، اگر لال سگنل ہو اس کے باوجود سب جا رہے ہوں اور پیچھے سے ایک آواز آتی ہے ہارن بجانے کی، بھیا آپ اپنی گاڑی کو آگے بڑھا لیجئے، ہم کہیں کہ یہ ریڈ سگنل ہے، اس پر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آتی ہے، اگر اتنا ہی سگنل فالو کرنے کا شوق ہے تو گھر میں بیٹھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سب جا رہے ہیں تو آپ نے بھی جانا ہے۔ اب مجبوری کے تحت کیا ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کا پریشر ہوتا ہے کہ جس کے تحت آپ غلط کو بھی صحیح سمجھ کر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، ہمارے اور آپ میں کتنی طاقت ہے۔ میں نے کبھی عرض کیا ہے نا کہ ایک سمپل سی مثال کی معاشرے کے پریشر کو توڑنا ہر کسی کے بس بات نہیں۔ وہ معاشرے کا جو پریشر پڑتا ہے اس پریشر کو توڑ دینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جاتے ہیں نا، ہر مذہب، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا انسان ہو، ہر مذہب نے بتایا ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھاؤ۔ لیکن جتنی اونچے درجے کی پارٹی ہوتی ہے اتنا نظام تبدیل ہوتا ہے۔ آپ بہت بڑے عدل کے ماننے والے، آپ بہت بڑے جسور ہیں نا، تو آپ اس مقام پر جائیے اور ایک پلیٹ میں کھانا، پہلے تو پلیٹ میں کھانا ہی دیکھ لیجئے۔ آپ اپنے گھر میں جب کھانا طلب کرتے ہیں، غذا طلب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سفرہ لگتا ہے، دسترخوان بچتا ہے، اطمینان کے ساتھ تمام افراد بیٹھتے ہیں اور ساری چیزوں کو اس جگہ پر رکھا جاتا ہے اور ایک ایک ظرف سے ایک ایک شے کو لیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو لیا جاتا ہے۔ آپ بڑے مقام کی بڑی پارٹی میں پہنچے، وہاں سے کیا ہوا؟ آرڈر ہوا اس پلیٹ کو وہاں سے لے لیجیے۔ آپ نے ایک پلیٹ ہاتھ میں لی۔ اب شاید گھر میں تو آپ کبھی اس کام کو انجام نہ دیں، لیکن اس جگہ پر جا کر چونکہ معاشرہ سارا وہی کر رہا ہے نا، پلیٹ کو ہاتھ میں لیا، اس جگہ سے لیا، پھر آگے بڑھ کر اس جگہ سے لیا، پھر آگے بڑھ کر اس جگہ سے لیا، 3-4 مقامات سے ایک ایک چیز کو لیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ کس کی سیرت ہے؟
کیا اپنے گھر میں جا کر آپ ایک جگہ سے ایک چیز، دوسری جگہ سے دوسری چیز، تیسری جگہ سے تیسری چیز مانگتے ہوئے چلتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر تو آپ سارے احکام گھر میں بتا لیتے ہیں، لیکن جہاں معاشرہ بگڑ رہا ہے وہاں پر آپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں معاشرے کے پریشر میں آپ اتنے دب چکے ہیں کہ آپ غلط کو بھی غلط کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عدل نہیں برت سکتے تو کہاں مقام ہے کہ علی کو آپ سمجھ سکتے ہو، رسول کو آپ سمجھ سکتے ہو، خدا کو آپ سمجھ سکتے ہو، خدا کی عدالت کو آپ سمجھ سکتے ہو؟ آپ چھوٹے تو پریشرز کو توڑیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اور آل رسول نے کیا بتایا؟ ایک آیت رسول کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت دور کا رہنے والا ہوں، بہت جلدی مجھے واپس جانا ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، مجھے بہت جلدی جانا ہے، آپ مجھے سارا دین چند وقت میں سمجھا دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اسے وہ آیت تلاوت فرما دی جائے اور سمجھا دی جائے کہ جو عدالت کے لیے کار فرما ہے۔ یہی آیت من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جب یہ آیت تعلیم ہو چکی، وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اجازت چاہتا ہوں، میں نے سارا دین سمجھ لیا۔ تو بیچارے جو دیندار ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ رسول کے ساتھ 20-20 سال گزار چکے ہیں، ابھی تک دین سمجھ میں نہیں آیا، یہ 2 منٹ میں دین سمجھ کر کیسے جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اسے آپ نے کون سی آیت بتا دی جو ہمیں نہیں بتائی ہے؟ کہا تمہیں بھی بتائی ہے۔ کہا کون سی آیت؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم نے بارہا سنی ہے، پھر ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کہا تم نے صرف سنی ہے، اس نے سمجھی ہے۔ تم صرف سن کر چلے جاتے ہو، یہ سمجھ کر جا رہا ہے۔ عدل الہی کو اس نے سمجھ لیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اب یہ اپنی زندگی کا عمل کر سکتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کون سے اعمال انجام دینے ہیں اور کس اعمال سے بچنا ہے۔ یہ عدل الہی رسول سمجھا۔ ادھر مولائے کائنات ہیں کہ جو عدل سمجھا رہے ہیں۔ کیسے سمجھا ہے؟ خاموشی کے ساتھ۔ 2 اشخاص آتے ہیں دل میں تمنا لیے ہوئے کہ علی سے حکومت طلب کریں گے کوفے کے اور بصرہ کی۔ مولائے کائنات اپنے کام میں مشغول ہیں، حکومت کا کام ہو رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، یہ خاموشی بیٹھے ہوئے۔ جب کام ختم ہوا مولا قمبر کو بلاتے ہیں۔ قمبر مرتبہ قمبر دوڑے دوڑے آئے، کہا جی مولا، کہا یہ چراغ بجھا دو اور گھر کا چراغ لے کر آؤ۔ جی مولا، بجھا دیا، دوسرا جلا ہوا چراغ لا کر رکھ دیا۔ اب مولا فرماتے ہیں ہاں بتائیے آپ لوگ کیسے آئے؟ ایسا جملہ ہے کہ جو تشریح کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، صرف جملہ کہوں گا۔ ایک مرتبہ دونوں اشخاص کہتے ہیں کہ وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کہ ہم کیوں آئے تھے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک چراغ کو بجھایا کیوں اور دوسرا چراغ اندر سے منگوایا کیوں؟ مولا کہتے ہیں کہ میں بیت المال کا کام کر رہا تھا، حکومت کا کام کر رہا تھا، تب تک حکومت کا چراغ جل رہا تھا۔ اب تم مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہو، لہٰذا تم میرے مہمان ہو، اب وہ چراغ جلے گا جو علی کے گھر کا چراغ ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ علی کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہمارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ کہا ابھی تو سوال کچھ تم نے کیا نہیں، جواب میں نے دیا نہیں۔ کہا یا علی آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں جس مقصد سے آئے تھے ہمیں جواب مل گیا کہ جو علی بیت المال کا چراغ ہمارے لیے استعمال نہیں کر سکتا وہ ہمیں حکومت کیسے عطا کر سکتا؟ یہ عدالت مولائے کائنات۔
یہ عدالت رسول اور آل رسول کہ یہ رسول اور آل رسول نے جس عدالت کو دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ عین عدل تو تھا نا کہ رسول نے منبر پر علی کو بلند کیا، لیکن دنیا نے اس عدالت کو نہیں سمجھا۔ رزلٹ کیا ہوا؟ آج رزلٹ دیکھ لیں آپ دنیا میں، معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اسلام بہت پابندیوں کا دین ہے، آزادیوں کو سلب کر لیتا ہے۔ یہ آزادیوں کو سلب کرنے والا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جسے یہ آزادی سمجھ رہے ہیں وہ آزادی نہیں ہے، سرکشی ہے، اور جسے یہ غلامی اور اپنے آپ میں بیڑیاں سمجھ رہے ہیں وہ غلامی نہیں ہے، وہی اطاعت ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حجاب ہمارے لیے قید ہے، لیکن نہیں، یہ حجاب اس کے لیے نجات ہے۔ یہ داڑھی رکھ لینا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میرے اوپر پابندی، مجھ پر پابندی لگا دی گئی، کہ نہیں، یہی تو اطاعت کا مظاہرہ ہے۔ یہ دین کے احکام جتنے ہیں یہ اطاعت الہی کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اور یہی تو ہو رہا کہ جنہوں نے عدل الہی کو نہیں سمجھا وہ امام حسین کے ساتھ نہیں گئے۔ آغاز محرم اگر چاند ثابت ہے تو کل کی پہلی تاریخ، ورنہ کل کی شب یکم کی شب ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ عدالت سکھانے والا خانے والا، یہ عدالت بتانے والے رسول اور آل رسول، کہ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے والا، ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے قبر رسول پر پہنچ گئے۔ رسول کے مزار پر پہنچ کر بے ساختہ اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نانا نانا، یہ آپ کا مجاور مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے اور شاید واپسی ممکن بھی نہ ہو۔ اس کے بعد قبر جناب سیدہ پر آتے ہیں، اس عالم میں قبر سیدہ پر آتے ہیں کہ قبر سے دور اپنے آپ کو زمین پر گرا لیا، گھٹنوں کے بل چل کے ماں کی قبر پر پہنچتے ہیں۔ اماں آپ سے آخری رخصت کے لیے آیا ہوں۔ کافی دیر قبر سیدہ پر بیٹھے رہے، قبر سیدہ کو اپنی آغوش میں لے کر روتے رہے۔ وہ تمام مناظر یاد آ گئے ہوں گے کہ جناب سیدہ کا آخری وقت تھا۔ علی مرتضیٰ نے ایک مرتبہ کہہ رکھا تھا کہ جب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو مجھے خبر دے دینا۔ جب خبر پہنچی ہے، علی مرتضیٰ پہنچے، بچوں کو ایک کے بعد دیگر کہتے بیٹا حسن دیدار کر لو، اے زینب دیدار کر لو، ام کلثوم دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ حسین سے کہا بیٹا حسین ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی یہ حسین ماں کے پاس نہیں جائے گا۔
بس بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی اے میرے حسین میرے کلیجے سے آ کر لگ جا، اے لال میرے کلیجے سے لگ جا۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے اور جا کر سیدہ کے کلیجے سے لگ گئے۔ عزادارو آج وہی حسین قبر جناب سیدہ سے رخصت ہوتے، گھر کی طرف واپس پلٹتے، رکھتے سفر کیا، قافلہ تیار ہوا، ایک ایک سوار سواری پہ سوار ہوا۔ جب سب سوار ہو گئے، حسین کہتے ہیں کہ سب سوار ہو گئے، کہاں سب سوار ہو گئے۔ اب جیسے ہی آگے یہ قافلہ بڑھنا چاہتا ہے، آواز آئی آقا حسین ایک مرتبہ قافلے کو روک لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا سغرا پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ بچے سے ہی جملہ سنا، جناب مولا حسین اترے، جناب عباس نیچے اترے، جناب علی اکبر نیچے اترے۔ ایک مرتبہ جناب مولا حسین دوڑے دوڑے جاتے ہیں، سغرا کو اٹھایا اور ایک مرتبہ کہتے ہیں سغرا تم نے تو ودا کر دیا تھا، بیٹا پیچھے آنے کا مقصد۔ کہا بابا سب کو لیے جا رہے ہیں، کم از کم علی اصغر کو میرے پاس چھوڑے جاتے، بابا علی اصغر کو تو میرے پاس چھوڑے جاتے۔ ایک مرتبہ جناب مولا حسین کہتے ہیں کہ نہیں، علی اصغر کی کربلا میں بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ ایک مرتبہ سغرا نے کہا بابا لیے جا رہے ہیں تو لیے جائیے، مگر ایک مرتبہ مجھے علی اصغر کو پیار کر لینے دیجیے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ علی اصغر کو لایا گیا، آغوش جناب سغرا میں دیا گیا۔ اب جناب سغرا جناب علی اصغر سے پیار کر رہی ہے، اللہ جانے دونوں بھائی بہن کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں کہ سغرا ہمیں دیر ہو رہی ہے، علی اصغر کو ہمیں واپس دے دو۔ جناب عباس آگے بڑھے، علی اصغر نہیں آتے ہیں۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے، جناب علی اصغر نہیں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ سغرا سے حسین کہتے ہیں سغرا علی اصغر کو واپس دے دو۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ جناب سغرا کہتی ہے بابا زبردستی مت لیجئے گا، علی اصغر خود سے آنا چاہے تو آپ لے کر جا سکتے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ حسین آگے بڑھے، سغرا کے قریب پہنچے۔ اللہ جانے کائنات کے امام نے علی اصغر کے کانوں میں کیا کہا۔ ایک مرتبہ سغرا نے علی اصغر کو دیکھا، علی اصغر نے سغرا کو دیکھا، اور جناب علی اصغر نے سغرا کی طرف دیکھ کر اپنی آغوش کو چھوڑ دیا، حسین کی طرف ہوا کے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ سغرا کہتی ہے اے علی اصغر، ارے بابا نے کیا کہہ دیا؟ ارے بے زبانی کے عالم میں علی اصغر نے کہا ہوگا اے سغرا، ارے میری ضرورت کربلا میں بہت زیادہ پڑھنے والی ہے، ارے مجھے بابا کے ساتھ جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ بحق چہد معصومین علیہ السلام، احق شہداء کربلا و حسین علی کربلا۔ تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کو ادا فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے محبوب سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کی آواز و انصار میں ہمارا شمار فرما۔